قرآن مقدس کا فرمان عالی شان ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد کو پیدا فرمایا۔ اس آیت شریفہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب آیت اسجد للرحمن نازل ہوئی تو کفار مکہ نے کہا رحمان کیا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے الرحمن نازل فرمائی کہ رحمان جس کا تم انکار کرتے ہو وہی ہے جس نے قرآن نازل فرمایا۔ ایک قول یہ ہے کہ اہل مکہ نے یہ کہا کہ محمد عربی کو کوئی بشر سکھاتا ہے، تو یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ رحمان نے قرآن اپنے حبیب کو سکھایا ہے۔ پیارے دینی بھائیوں، قرآن مجید ایک کتاب ہے جس کی حفاظت خود پروردگار عالم نے اپنے ذمے لے لی ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کی مثال مل نہیں سکتی۔ قرآن مقدس خوبیوں کا جامع ہے جس کی تلاوت کرنا بہت سارے فوائد کا سبب ہے۔ قرآن مجید کی فضیلت و عظمت بیان کرنا زبان و قلم سے باہر ہے۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب باعث تخلیق کائنات محمد رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ یہ وہ مقدس قرآن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے تو ایک آیت اس کے مثل نہیں بنا سکتی۔ تمام سنی جانے والی باتوں سے زیادہ اہم دل کے لیے فائدہ مند، ظاہر و باطن کے لیے ترقی کا سبب اور کانوں کے لیے کلام لذیذ کلام الہی ہے۔ سب ایمانداروں کو اس کے سننے کا حکم دیا گیا، جنوں اور انسانوں کو اور کفاروں کو بھی کلام الہی سننے کا مکلف بنایا گیا۔ قرآن مقدس کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ طبیعت اس کے سننے اور پڑھنے سے بے چین نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ رقت موجود ہے۔ یہاں تک کہ کفار قریش رات کو چھپ کر سید المرسلین طٰہٰ و یاسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں تلاوت قرآن کی قراءت شوق سے سنتے تھے اور قرآن کی لطافت میں حیران ہو گئے تھے۔ جن میں مشہور کفار یہ ہیں: نصر بن حارث جو سب سے زیادہ فصیح تھا، عقبہ بن ربیع جو بلاغت کا جادوگر تھا، اور ابو جہل بن ہشام جو خطابت و دلائل میں مشہور تھا۔ ان کے علاوہ اور بھی دوسرے لوگ تلاوت قرآن چھپ کر سنا کرتے تھے۔ ایک رات شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سن کر عتبہ بے ہوش ہو گیا اور بعد میں ابو جہل کو بتایا کہ یہ انسانی کلام معلوم نہیں ہوتا۔ انسانوں اور جنوں نے گروہ در گروہ ہو کر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مقدس کو سنا اور کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے عجیب کلام پڑھتے ہوئے سنا۔ قرآن کی نصیحت دوسری تمام نصیحتوں سے بہتر، اس کا ہر لفظ تمام دوسرے الفاظ سے واضح اور درست، اس کا ہر حکم دوسرے احکامات سے لطیف، اس کا روکنا دوسری تمام رکاوٹوں سے مناسب، اس کا وعدہ دیگر تمام وعدوں سے زیادہ دلکش، اس کی وعید دوسری تمام وعیدوں سے زیادہ جامع، اس کا قصہ دوسرے تمام قصوں سے زیادہ مؤثر، اس کی مثالیں دوسری تمام مثالوں سے زیادہ سبق آموز، جس کی وجہ سے ہزاروں جانیں اس پر قربان ہوئی، ہزاروں دل اس کے گرویدہ ہو گئے۔ دنیا کے عزت والوں کو ذلیل کرتا ہے اور دنیا ہی کے دھتکارے ہوئے ذلیلوں کو باعزت بناتا ہے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنی بہن اور بہنوئی کے مسلمان ہونے کی خبر سن کر تلوار سوت کر سلسلہ اسلام کو ختم کرنے چلے تھے، مگر جب بہن کے گھر پہنچ کر کلام الہی میں سورہ طٰہٰ کے اثر انگیز الفاظ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی، اے محبوب ہم نے تم پر یہ قرآن اس لیے نہ اتارا کہ تم مشقت میں پڑھو، ہاں اس کو نصیحت جو ڈر رکھتا ہو سنے تو آپ کی روح کو کفر کی تاریکی میں روشنی نظر آئی اور آپ کا دل قرآن کے لطیف حقیقتوں سے مانوس ہو گیا اور لڑائی کا لباس اتار کر صلح کی طرف لوٹے اور اسلام قبول کر دیا۔ ایک شخص نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ آیت پڑھی ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، بے شک تمہارے رب کا عذاب ضرور ہونا ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق اعظم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے اور ایک ماہ تک بیمار رہے۔ اسی طرح ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے
یہ آیت پڑھی، لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، انہیں آگ ہی بچھونا ہے اور آگ ہی اوڑھنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور اس قدر ساکت ہو گئے کہ ان کی موت کا اندیشہ ہوا۔ اس کے بعد آپ اٹھ کھڑے ہوئے تو لوگوں نے کہا بیٹھ جائیے، تو آپ نے فرمایا کہ اس آیت کی ہیبت سے میں بیٹھ نہیں سکتا۔ حضرت شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق یہ مشہور ہے کہ جب آپ کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ذکر کی شرط بھول جانا ہے، جبکہ ساری دنیا اس کی یاد میں ڈوبی رہتی ہے۔ یہ کہہ کر آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو کہا اس دل پر تعجب ہے جو کلام الہی سن کر اپنی جگہ قائم رہے، اس جان پر حیرانی ہے جو کلام الہی سن کر جسم سے نہ نکلے۔